بس میں چونکہ بات ام ابان کی چل پڑی تھی اور عتبہ بن ربیعہ کی آپ صاحبزادی تھی، بڑے بڑے آپ کے پاس رشتے آئے تھے، بڑے بڑے رشتے، لوگوں کی خواہش تھی کہ جی آپ کا رشتہ ہو جائے، لیکن آپ نے رشتہ قبول کیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اس موقع پہ، بہت ضروری بات ہے۔ آپ ذرا ان کی شجاعت کو ذہن میں رکھیں، غزوہ احد کی، آپ ان کی فیاضی کو ذہن میں رکھیں کہ جی آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، کھیتی باڑی بھی تھی، بہت بڑی بڑی زمینیں آپ کے پاس تھیں، لاکھوں درہم جو ہیں وہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایک طرف یہ معاملہ تھا، شدید تھے کفار کے ساتھ، انتہائی حلیم تھے آپ صحابہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے میں، لیکن ساتھ ساتھ گھر کے معاملے میں آپ بالکل مختلف تھے۔ یعنی روایتیں بتاتی ہیں کہ جب آپ گھر آتے تھے تو آپ ہنستے میں داخل ہوتے تھے۔ یہ میں ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں اس وقت جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کچھ کام کر رہے ہیں نا، لیکن گھر کی جو ذمہ داری ہے ذرا سمجھیں۔ اگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سمجھ گئے تو بہت کچھ سمجھ آ جائے گا کہ گھر میں جب آپ داخل ہوتے تھے آپ ہنستے ہوئے داخل ہوتے تھے، گھر سے جب نکلتے تھے آپ مسکراتے ہوئے نکلتے تھے، جب آپ سے کوئی مانگتا تھا بخل نہیں کرتے تھے، خاموش رہو تو انتظار نہیں کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ایگو ہرٹ نہ ہو، یعنی اس سے پہلے ہی عطا کر دیتے تھے کسی کو، اور اگر کوئی کام کوئی ان کا کر دے تو شکر گزار ہوا کرتے تھے، اور اگر خطا ہو جائے تو معاف کر دیا کرتے تھے۔ یہ ام ابان نے آپ کے اوصاف بیان کر کے یہ کہا تھا کہ میں رشتہ کرنا چاہتی ہوں تو ان سے کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں میں اور ان کے نقش پا پر چلنے والوں میں شامل فرما دے۔